بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے بارے میں جس کا نام سنتے ہی ہر انسان کی روح کانپ جاتی ہے، اور بہت سے لوگ تو ان کا نام لینا تک بھی گوارا نہیں کرتے، یا شاید وہ ان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں، اور اس مخلوق کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوئی بھی ہمت نہیں کرتا۔ دوستو، آج کی اس منفرد اور دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات کیا ہے، کیا ان کا وجود حقیقت پر مشتمل ہے یا پھر یہ صرف افسانوی باتیں ہیں، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ ان جنات کو کس طرح پیدا کیا گیا اور ان کی اولاد کس طرح پیدا ہوتی ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی اصل دنیا کہاں ہے، اور یہ کیا چیز کھاتے پیتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی ہے، اور کیا یہ جنات اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، اور جنات کے شر سے ہم اپنی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ جو تمام مخلوقات کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنات اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنا وجود رکھتی ہے، اور ان کو ایک خاص قسم کا علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ کچھ ایسے عجیب و غریب کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی اس آیت جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا وجود حقیقت پر مبنی ہے، اور ان کے وجود سے انکار کرنا کفر ہے۔ جن کے لغوی معنی ستر یعنی چھپی ہوئی چیز کے ہیں، جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہم لوگ یعنی کہ انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ جنات اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جس کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بغیر دھوئیں والی آگ کے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ حضرت سیدنا ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن، اور جنات کو جمعرات کے دن، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جنات روئے زمین پر رہا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی طرح ابلیس تمام جنات کا باپ ہے۔ جس طرح انسانوں کی نسل بڑھتی ہے اور ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جنات کی بھی نسل بڑھتی ہے اور ان کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جہاں انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہیں جنات کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جنات کی تعداد انسانوں سے 9 گنا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے جنات کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر یہ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے۔ پیارے دوستو، اکثر اور بیشتر جنات نجاست اور گندگی کی جگہ پر رہتے ہیں، جیسے باتھ روم وغیرہ، یا بیشتر جنات ویران جگہوں پر بھی رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، جس طرح نسل انسانی میں مختلف قسم کے لوگ آباد ہیں جو مختلف گروہوں اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی بہت سے گروہ موجود ہیں، لیکن ان گروہوں میں سے 10 گروہ ایسے ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک اور خوفناک ہیں، اور یہ جنات کے سب سے بڑے گروہ ہیں۔ اس گروہ میں سب سے پہلے گروہ کا نام مارود ہے، جو سب سے زیادہ سرکش اور نافرمان ہے، اور اس گروہ میں بہت ہی کم جنات ایسے ہیں جو کہ مسلمان ہیں، اور ان جنات کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی عمر بہت طویل ہوتی ہے اور یہ ہزاروں سال تک زندہ رہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جن حاضر ہوا،
اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا اور وہ کہنے لگا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ پیارے دوستو، جنات کا یہ گروہ انسانوں سے بے پناہ نفرت کرتا ہے اور انہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوران نماز اس گروہ کے ایک جن نے حملہ کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ پیارے دوستو، جنات کے دوسرے گروہ کا نام عفریت ہے۔ عفریت عربی زبان میں سرکش اور خبیث جنات کو کہا جاتا ہے اور یہ جنات میں سب سے زیادہ طاقتور اور چلاک جنات ہوتے ہیں اور یہ جسمانی طور پر بہت قداور اور مضبوط ہوتے ہیں۔ جنات کے اسی گروہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا اور اسی گروہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حرکت کے اعتبار سے ان جنات کو ایسی طاقت دی ہے کہ یہ بہت تیز ہوتے ہیں اور یہ ہزاروں میل کا سفر چند منٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ اور اسی گروہ کے ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں لا سکتا ہوں۔ جنات کا یہ گروہ زمین کے اندر رہتا ہے اور بعض اوقات یہ صحرا میں بھی پایا جاتا ہے اور اس گروہ کے پاس اتنی طاقت تھی کہ یہ آسمان پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی لگا دی۔ پیارے دوستو، جنات کے تیسرے گروہ کا نام حمزاد ہے اور یہ انسانوں کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا حمزاد بھی پیدا ہوتا ہے اور یہ انسان کے ساتھ اس کی قبر تک رہتا ہے اور اس کی آواز اور شکل و صورت اسی انسان جیسی ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ انسان کی ہر حرکت اور انسان کے ہر فعل سے واقف ہوتا ہے۔ حمزاد جنات کا وہ گروہ ہے جو انسان کے دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا ہم نشین حمزاد اس کے ساتھ ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی آپ کا حمزاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میرا حمزاد مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے اچھائی کے علاوہ کسی چیز پر نہیں اکساتا۔ پیارے دوستو، جنات کا چوتھا اور خطرناک گروہ نس ہے۔ نس انسانوں اور شیاطین کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس گروہ کا سارت نامی جن جب ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں تبدیل ہو کر کسی انسان کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتا ہے، اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو نس کہا جاتا ہے۔ نس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں اور جنوں میں سے ایک گروہ ہے اور یہ زیادہ تر انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں اور اس گروہ میں جنات کی ایک آنکھ، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ہوتا ہے، جیسے کسی انسان کو بیچ میں سے کاٹ کر آدھے حصے میں تقسیم کر دیا ہو، اور یہ ایک پاؤں سے اچھل کر چلتا ہے اور ایک پاؤں ہونے کے باوجود یہ بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور یہ جنات پانی کے اندر رہتے ہیں اور بعض اوقات یہ پانی سے نکل کر انسانوں سے باتیں بھی کرتے ہیں اور اس گروہ کے جنات اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اگر یہ کسی انسان پر قابو پا لیں تو یہ اس کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ پیارے دوستو، جنات کے پانچویں گروہ کا نام جنان ہے اور ان جنات کو زہریلی آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے اور اس گروہ میں سے بعض جنات مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ جنات کافر ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جنات کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھیجا تو ان جنات نے فرشتوں کے ساتھ مل کر ان سرکش جنات سے جنگ لڑی اور اس گروہ کے غیر مسلم جنات شیطان کے ساتھ مل کر انسانوں کو صحیح راہ سے بھٹکاتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جنات کی چھٹی اور خوفناک گروہ کا نام ہاتف ہے اور ان کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا اور اس گروہ کے جنات کی ایسی خاصیت ہوتی ہے کہ یہ انسانوں کی جانی پہچانی آوازیں نکالتے ہیں اور یہ آوازیں بے حد خوفناک ہوتی ہیں اور یہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے مختلف جانوروں کی آوازیں بھی نکالتے ہیں، جن سے سن کر انسانوں کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ان کو بلا رہا ہے، جیسا کہ بار بار رونے کی آوازیں یا بار بار ہنسنے کی آوازیں یا کسی کو نام لے کر پکارنے کی آوازیں۔ اور یہ جنات کا خطرناک گروہ اکثر کھلی اور ویران جگہوں پر رہتا ہے
پیارے دوستو، جنات کے 7ویں گروہ کا نام سالت ہے اور یہ عورتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور جنات کے اس گروہ میں صرف عورتیں ہی عورتیں ہوتی ہیں، اور جنات کا یہ گروہ بے حد خطرناک اور خوفناک ہوتا ہے، اور یہ گروہ انسانوں کی شکلیں بھی تبدیل کر لیتا ہے، اور یہ انسانوں کی ہر شکل اختیار کر سکتا ہے، اور یہ زیادہ تر انسانی خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں آتے ہیں، اور یہ اگر انسان پر قابو پا لیں تو یہ اس کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات خوبصورت عورتوں کی شکل میں آتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ جنسی تعلقات بھی قائم کرتے ہیں، جن سے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ جنات سوئے ہوئے انسان کے ساتھ بھی جنسی تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، جنات کی 8ویں اور خوفناک قسم غول ہے، جو کہ قبرستانوں میں رہتی ہے، اور یہ جنات قبروں سے انسانوں کی ہڈیاں اور گوشت نکال کر کھاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ زندہ انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ جنات غیر آباد اور ویران قبرستانوں میں رہتے ہیں جہاں کوئی نہیں ہوتا، اور یہ جنات کتے اور سانپ کی شکل بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اور جنات کا یہ گروہ بہت ہی بے رحم ہوتا ہے۔ یہ نہ تو کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور نہ ہی یہ کسی پر رحم کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جنات کے 9ویں گروہ کا نام جان ہے، اور اس کو بعض اوقات جنان بھی کہتے ہیں، اور یہ جنات کی نسل میں سے سب سے پرانے جنات ہے، کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے روئے زمین پر رہا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، جنات کی 10ویں گروہ کا نام شیاطین ہے، اور اس گروہ میں سب سے بڑے جن کا نام عزازیل ہے، جس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے، اور عزازیل کو تمام شیاطین کا سردار مانا جاتا ہے۔ عزازیل کو ابلیس کا لقب اس وقت ملا جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور قیامت تک کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا۔ قیامت تک عزازیل کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹا دے اور انہیں جہنم کے راستے پر لگا دے اور انہیں جہنم کا ایندھن بنا دے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے شر سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے بتائے، جن میں آیت الکرسی اور دیگر قرآنی آیات شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جنات کے شر سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔